بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ایمان سے محبت رکھنے والے بھائیوں، آج کا موضوع ہے غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ بیان کسی شخصیت کے گلو امیز تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ایک عظیم ولی خدا کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہے، جو قرآن و سنت کی پیروی، تقوی، اخلاص، توبہ اور اللہ کے بندگی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اولیاء کرام کی زندگی ہمیں اپنے لیے عبادت کا راستہ دکھاتی ہے۔ ان کی اصل عظمت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ جس دل میں سچی توبہ آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی پابندی پر بہت زور دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے، اور نماز قائم رکھو۔ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے، اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کی زندگی میں والدہ کی اطاعت کا پہلا نمونہ تھا اور یہی ان کی تربیت کی بنیاد میں شمار ہوتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حلال روزی کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے انسان کی دعا اور عبادت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے حلال کمائی کی کوشش ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ توکل کا مطلب اسباب کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ جائز اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہماری زبان گالی، جھوٹ، غیبت اور بہتان سے پاک ہے؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو مضبوط سے تھامو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو، نماز قائم کرو، حلال روزی کماؤ، توبہ کرتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرو۔ جس نے یہ راستہ اپنا لیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کا ایک مشہور معتبر واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں میں کچھ اشرفیہ سی دی اور نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔
راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو آپ نے بلا جھجک فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گئے۔ انہوں نے تلاشی لی تو واقعی اشرفیاں موجود تھیں۔ سردار نے پوچھا کیا تم نے سچ کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا اور اللہ کے سامنے جھوٹا نہیں بن سکتا۔ یہ جواب سن کر ڈاکو کا سردار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روایت کے مطابق اس نے توبہ کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی توبہ کی دعوت دی۔ سبق کیا ملا؟ سچائی انسان کو عزت دیتی ہے اور اللہ سچے بندوں کے ذریعے دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو جائیں گے جاننے والے اور بے علم؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صرف علم حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل کرنے کو بھی حاصل کامیابی قرار دیتے۔ وہ نصیحت فرماتے تھے کہ وہ علم جو انسان کو اللہ کے قریب نہ کرے اس سے فائدہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بے مثال علم مقام رکھنے کے باوجود نہایت متوجہ تھے۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکینوں، یتیموں، مسافروں، محتاجوں کی مدد کو عبادت سمجھتے تھے۔ آج اگر ہم بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں تو یہی تعلیمات زندہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، ہم 11ویں شریف مناتے ہیں لیکن کیا ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں؟ اگر نماز نہیں، اگر جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت سے توبہ نہیں کی، اگر والدین ناراض ہیں، اگر دل میں تکبر بھرا ہوا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اولیاء اکرام کا اصل پیغام یہ تھا کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے چند سوال کیجیے، کیا میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میرے والدین کی خدمت کرتا ہوں؟ کیا میری زبان جھوٹ، غیبت و گالی سے پاک ہے؟ اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں؟ جو شخص ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اولیاء اکرام کی زندگیاں ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم صرف ان کا تذکرہ کریں بلکہ یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے کردار کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا راز یہ تھا کہ آپ ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا نسب، مال یا شہرت
اسے اللہ کے نزدیک بلند نہیں کرتا بلکہ تقوی اسے بلند کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں عزت تلاش کرتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی عزت میری اطاعت میں ہے۔ سب سے مشکل جنگ دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ خواہشات انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے مگر اللہ کا خوف اسے روک لیتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سخت مجاہدہ کیا، بھوک، صبر، عبادت اور ذکر کے ذریعے اپنے نفس کو اصلاح کی تاکہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ مجاہدہ ہر مسلمان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ نماز کی پابندی، حلال کمائی، زبان کی حفاظت اور گناہوں سے بچنا۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ ایک بے اتحاد زبان 16 سال کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری زبان غیبت سے محفوظ ہے، کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، کیا ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں ٹوٹا ہوا دل جوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک اختیار کرے۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ایک اللہ کے ولی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لبوں پر دعا ہے، اے میرے رب اگر میرے علم میں اخلاص نہیں ہے تو مجھے اس سے علم سے بچا لے، اگر میری عبادت تیری رضا کے لیے نہیں ہے تو اسے قبول نہ فرما۔ یہی وہ کیفیتیں جس نے انہیں لوگوں کے دلوں کو محبوب بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، دل میں نہیں۔ مال رکھو مگر مال کی محبت دل میں نہ بسے دو، کاروبار کرو مگر اللہ کو نہ بھولو، گھر بناؤ مگر آخرت کو نہ بھولو۔ شاید آج ہماری آخری دن ہو، شاید آج کی نماز ہماری آخری نماز ہو، شاید آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ اگر ایسا ہو تو کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہر دل کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو آج ہی یہ عہد کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، حلال روزی کمائیں گے، قرآن کی تلاوت کو معمولی نہیں بنائیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی مسلمان کے دل کو دکھانے سے بچیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اولیاء کرام نے اختیار کیا، اور دوسروں کو کبھی اس کی دعوت دیں گے، اسے نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اولیاء کرام اس امتحان میں کامیاب ہوئے کیونکہ ان کی نگاہیں دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر تھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے لیے دل لے کر حاضر ہوا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنے دل کو حسد، تکبر، ریا اور دنیا کی ناجائز محبت سے پاک کرے، کیونکہ اللہ کے یہاں دل کی پاکیزگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ خوشی ہو یا آزمائش۔ وہ فرماتے تھے کہ شکر گزار بندہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں آزمائش ضرور آتی ہے لیکن مومن کا راستہ صبر اور دعا ہے۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکلات دیکھی مگر اللہ پر بھروسہ اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ میرے عزیزو، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو شکر ادا کریں، اب بیماری دی ہے تو صبر کریں، اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کریں، اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اولیاء اکرام کی محبت کا صحیح طریقہ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا مطلب صرف ان کا ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اگر ہم جھوٹ چھوڑ دیں، اگر ہم والدین کی خدمت کریں، اگر ہم حلال روزی اختیار کریں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہی ان سچی محبت کی علامت ہے۔ یاد رکھو، قبر میں نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ شہرت، نہ عہدہ، ساتھ جائے گا تو صرف ایمان، نیک اعمال، اخلاص اور اللہ کی رحمت۔ آج بھی وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ آج کی توبہ شاید ہماری آخرت سنوار دے۔ میرے عزیزو، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں لوگ صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے بھی حاضر ہوتے۔ آپ کی گفتگو، ہر لفظ انسان کو اللہ کی یاد، توبہ، اخلاص کی طرف بلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، سکون ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے وہ دنیا کی فکر سے بھر جاتا ہے، اور جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے اس میں سکون اتر آتا ہے۔ اس لیے صبح شام تسبیح، استغفار، درود پاک اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے، صدقہ شہرت کے لیے دیا جائے، یا دین کی خدمت نام و نمود کے لیے ہو تو اس میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بار بار نصیحت فرماتے تھے کہ اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرو۔ میرے عزیزو، کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن مومن کا دل بھی بہت عظیم حرمت رکھتا ہے۔ کسی غریب کی بے عزتی، کسی یتیم کا ڈانٹ دینا، کسی بیوہ کا رلا دینا، کسی محتاج کو حقیر سمجھنا، یہ سب ایسے عمل ہیں جس سے مومن کو بچنا چاہیے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اخلاص سے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، اس لیے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص ساری زندگی دولت جمع کرتا ہے، نماز چھوڑ دے، قرآن کو بھول جائے، والدین کو رلا دے، لوگوں کے حقوق مارے، پھر ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، اب نہ خزانہ کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دوست۔ اس وقت انسان پکارے گا، اے کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ میرے بھائیوں، وقت آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ آپ کا پیغام یہ نہیں تھا کہ لوگ صرف آپ کا نام لیں، بلکہ یہ تھا اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، نماز کی حفاظت کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، بندے کے حقوق ادا کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آج اس بیان کے بعد ایک شخص بھی سچی توبہ کر لے، ایک نوجوان نماز کا پابند ہو جائے، ایک بیٹا اپنے والد سے معافی مانگ لے، ایک تاجدار حرام چھوڑ کر حلال اختیار کرے، ایک مسلمان غیبت چھوڑ دے، تو سمجھ لیجئے مجلس کامیاب ہو گئی۔ اللہ کو ہماری آنسوں سے زیادہ ہماری سچی توبہ پسند ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات کا ذکر کر رہے ہیں جن کی بنیاد قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ایک ولی کامل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو، کیونکہ غفلت دل کو سخت کر دیتی ہے، جبکہ اللہ کی یاد دل کو نرم اور روشن کر دیتی ہے۔
صبح اٹھتے وقت اللہ کا ذکر کرو، کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، کھانے سے پہلے بسم اللہ، ہر نعمت پر الحمدللہ، ہر آزمائش پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سخت مزاج نہیں تھے بلکہ نرم گفتار اور خوش اخلاص تھے۔ یاد رکھو بہت سے لوگ دلیل سے نہیں بلکہ اچھے اخلاص سے دین کی قریب آتے ہیں۔ اگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے، زبان پر سلام ہے اور دل میں خیر خواہی ہے تو یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک امانت ہے، جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنا وقت علم، عبادت، ذکر، تعلیم اور لوگوں کی اصلاح میں گزارتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں روزانہ کتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں، کتنی دیر موبائل پر گزارتے ہیں، کتنی دیر اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں؟ اور جس نے وقت کی قدر کر لی اس نے زندگی کی قدر کر لی۔ میرے عزیزو، شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ دو، وہ صرف یہ کہتا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، توبہ بڑھاپے میں کر لینا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے۔ لیکن موت کبھی وقت بتا کر نہیں آتی۔ کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے آج قبروں میں، اور ایک دن ہمیں بھی اس سفر کے مسافر ہونا ہے۔ اور کوئی کہے کہ مجھے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، تو اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے، نماز کی حفاظت کرے، والدین کی خدمت کرے، سچ بولے، امانت دار بنے، حلال کمائی، لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم مقام عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لیں میرے بندے میں نے تمہیں صحت دی، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں وقت دیا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں قرآن دیا، تم نے اسے کتنا پڑھا؟ میں نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی، تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روشن پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی سیرت اس لیے بیان فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال سے سبق حاصل کریں، نہ کہ صرف ان کا تذکرہ کر کے خود عمل سے غافل رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اصلاح کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں اور طلباء کو بار بار نصیحت فرماتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھو نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ قرآن وہ چراغ ہے جو دلوں کو اندھیری ختم کرتا ہے، قرآن وہ شفا ہے جو روح کے زخم بھر دیتا ہے، قرآن وہ نور ہے جو قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بلند علمی مقام کے باوجود عاجزی اختیار کرتے، وہ فرماتے تھے جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھک جاتا ہے، اسی طرح مومن جتنا علم والا ہے اتنا ہی عاجز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ضرورت مندوں کی مدد، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور کی تخلیق فرمایا کرتے تھے۔ اگر تم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئے تو یہ نیکی ہے۔ میرے عزیزو، ذرا آنکھیں بند کیجئے، سوچئے ایک دن ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، سفید کفن پہنایا جائے گا، لوگ کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، تمام رشتہ دار واپس چلے جائیں گے، صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ اس وقت نہ موبائل ساتھ ہوگا، نہ دولت، نہ شہرت، اور کوئی چیز ساتھ ہوگی تو وہ ایمان، نماز، قرآن، صدقہ، نیک اخلاص اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ آپ لوگوں کو بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہر رات سونے سے پہلے خود سے پوچھو آج کتنی نمازیں خصوصی پڑھیں، کتنی بار اللہ کو یاد کیا، آج کتنے لوگوں کا دل دکھایا، آج کتنے لوگوں کی مدد کی۔ جو شخص روز اپنا محاسبہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اصلاح کے راستہ آسان فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا کہتے ہیں، ہمیں
یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا کی ناراضگی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا کی ساری تعریفیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا کی ناراضگی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا کی ساری تعریفیں بھی کسی کو کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر نمونہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا راز یہ تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کی۔ آپ لوگوں کو یہی تلقین فرمایا کرتے کہ عزت، کامیابی اور اللہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے میں مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ اپنی اخلاص سے دل جیتو، نفرت سے نہیں، محبت بانٹو، دشمنی نہیں۔ اگر تم کسی کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بناؤ، کیونکہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن بھی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ شیطان کے بہت سے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں استغفار پڑھو۔ میرے عزیزو، دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر اللہ کے محبوب بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ان کے لبوں پر صرف ایک دعا ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیرے محتاج بندے ہیں۔ اگر پوری دنیا مل جائے لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ بے فائدہ ہے۔ اگر دنیا کم ہو مگر اللہ راضی ہو جائے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی تلقین فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے کل ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو آج مانگ لو، اگر نماز کی پابندی کرنی ہے تو آج سے شروع کرو، اگر قرآن پڑھنا ہے تو آج ہی سے آغاز کرو، اگر توبہ کرنی ہے تو آج ہی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سچی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اگر واقعی ہی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت یہ نہیں کہ صرف ان کا ذکر کریں بلکہ یہ ہے قرآن کو اپنا رہنمائی بنائیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، نماز کی حفاظت کریں، سچ بولیں، امانت دار بنیں، غریبوں سے محبت کریں، والدین کی خدمت کریں، دلوں کو جوڑیں نہ کہ توڑیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل دیں۔ میرے عزیزوں، آج جب اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات کیجیے، کہیں یا اللہ میں گناہگار ہوں لیکن تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یا اللہ میری نمازیں درست کر دے، میرے دل کو قرآن سے جوڑ دے، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، میرا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ میرے عزیزو، سوچو اگر آج ہماری زندگی کے آخری دن ہو، اگر فرشتے ہماری روح قبض کرنے آ جائیں تو کیا ہم اطمینان سے کلمہ طیبہ پڑھ سکیں گے؟ کیا ہماری زبان ذکر الہی سے تر ہوگی؟ کیا ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوچ انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو آج ہی عہد کریں، میں نماز کا پابند بنوں گا، میں قرآن کریم کو روزانہ پڑھوں گا، میں والدین کی خدمت کروں گا، میں اپنی زندگی کو اچھا بناؤں گا۔ آج کے اس مجلس میں حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک نہایت اہم سبق پر گفتگو کریں گے۔ یہ سبق اخلاص، خدمت خلق اور حسن خاتمہ کی تیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔
میرے بھائیوں، نماز بھی اللہ کے لیے ہو، روزہ بھی اللہ کے لیے، صدقہ بھی اللہ کے لیے، اور دین کی خدمت بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جس عمل میں اخلاص نہیں وہ ظاہری طور پر بڑا نظر آ سکتا ہے مگر اللہ کے ہاں اس کا کوئی قیمت نہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آنے والا محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ جہاں ممکن ہوتا آپ اس کی مدد اور دلجوئی فرماتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، یتیم کی کفالت کرنا اور کسی پریشان حال کے دل و جائی کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم نیکیاں ہیں۔ میرے عزیزو، اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کتنے سال جیا، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ کس حال میں دنیا سے گیا۔ کتنے لوگ عبادت میں زندگی گزار کر اطمینان پر دنیا سے رخصت ہوئے، اور کتنے لوگ دنیا کی غفلت میں اپنی آخرت کو کھو بیٹھے۔ اس لیے ہر دن اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمارے خاتمہ ایمان تقوی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما۔ ذرا تصور کیجئے قبر میں اندھیرا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، صرف آپ ہیں، آپ کے اعمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا انتظار ہے۔ اس وقت کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی دولت ساتھ نہیں ہوگی، صرف وہی نماز کام آئے گی جو اخلاص سے پڑھی ہوگی، وہی آنسو کام آئیں گے جو اللہ کے خوف سے بہے ہوں گے، اور وہی نیکیاں فائدہ دیں گی جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہوں گی۔ اگر آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت فرماتے تو غالباً یہ فرماتے: اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کو اپنا رہنمائی بناؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی بناؤ، اور اپنے دل کو تکبر حسد سے بچاؤ۔ میرے عزیزو، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربت صرف عبادت کی کثرت سے نہیں بلکہ اخلاص، تقوی، حسن اخلاق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا آزمائش، بندہ اپنے رب سے تعلق کبھی نہ توڑے۔ جب اللہ بندے کا ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اختلافات بڑھانے کے بجائے دلوں کو جوڑنے، صلح کروانے اور محبت پھیلانے کی تعلیم دیتے۔ آج ہمارے معاشرے کو ایسی تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مال، علم، عبادت یا شہرت کسی کو بڑا نہیں بناتی، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ عاجز ہو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیمی علم اور روحانی شان کے باوجود نہایت اکثار اختیار فرماتے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں؟ اگر نماز بوجھ لگتی ہے اور قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اگر گناہ معمول بن جائیں تو سمجھ لیجئے کہ دل کو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ بہ رہا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ یعنی مسلمان سے نفرت نہ کرو، آپس میں بھائی بنے رہو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو درمیان محبت اور خیر خواہی بانٹتے تھے۔ یاد رکھو، حسد پہلے حسد کرنے والوں کو جلاتا ہے، پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دعا کو مومن کا مضبوط سہارا قرار دیتے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو دروازہ بند نظر آئے تو دل پریشان ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کی فکر میں راتیں جاگتے ہیں مگر کیا کبھی اپنے قبر کے لیے بھی جاگے؟ ہم کاروبار کے نقصان پر روتے ہیں مگر کیا کبھی اپنے گناہوں پر بھی آنسو بہائے؟ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں؟
یہ سوچ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آج کی اس مسجد سے نکلنے کے بعد ہماری زندگی میں نماز کی پابندی آ جائے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، والدین کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے اور ہمارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں، تو یہی حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کا حقیقی اثر ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ ہے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو اور اپنے اخلاص سے دنیا کو جیت لو۔ میرے بھائیو، دنیا کے ہر کام میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو کرو، کیا اس کام سے میرا رب راضی ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہو تو آگے بڑھو، اور اگر دل کہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو فوراً رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے، یہی ولایت کا راستہ ہے۔ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اور اپنے زبان میں انصاف اختیار کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ ہم حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان مبارک تعلیمات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بننے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا قرب صرف دعووں سے نہیں بلکہ عمل صلاح، اخلاص، تقویٰ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظمت کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ آپ نے اپنی تعریف پسند کرتی تھی، آپ نے تعریف پسند کرتے تھے اور نہ شہرت۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظمت کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ آپ نہ اپنی تعریف پسند کرتے تھے اور نہ شہرت کے طلبگار تھے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، پھر درخت ہمیشہ جھکا رہتا تھا، اور مومن بھی جتنا اللہ کے قرب ہوتا ہے اتنا ہی عاجز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصہ بہت سے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، غصہ دوسروں کو دشمن بنا دیتا ہے، غصہ زبان سے ایسے الفاظ نکالواتا ہے جس پر بعد میں انسان خود پچھتاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں آپ۔ میرے عزیزو، ہر رات سونے سے پہلے چند لمحے اپنے آپ سے سوال کرو، کیا آج میں نے نماز کا وقت پر ادا کی؟ کیا آج میری زبان کسی مسلمان کو تکلیف سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی؟ کیا آج میں نے اپنے والدین کا دل خوش کیا؟ کیا آج میں نے کسی محتاج کی مدد کی؟ کیا آج میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی عمل کیا؟ جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، قبر کی مٹی ڈالی جا چکی ہے، لوگ واپس جا چکے ہیں، اندھیرا ہو چکا ہے، خاموشی ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کا مال۔ اس وقت نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ خاندان، صرف اللہ کی رحمت اور نیک اعمال انسان کو سہارا بنیں گے۔ اس لیے آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر ہم حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نماز کی حفاظت کریں، والدین کی خدمت کریں، سچ بولیں، امانت داری اختیار کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتی ہے۔ آج ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان مبارک تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جنہوں نے صدیوں سے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ یاد رکھیے، ایک ولی کامل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچپن سے ہی سچائی کو مضبوطی سے تھامتے
تھامے رکھا۔ آپ کی والدہ نے سفر پر روانہ کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ ہر حال میں سچ بولنا۔ مشہور روایت کے مطابق آپ نے راستے میں ڈاکو کے سامنے بھی سچ بات کہی، جس سے ان کے سردار پر گہرا اثر ہوا اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوا۔ اس واقعے کو اہل سیر نے آپ کی سچائی اور تربیت کے نمایاں واقعات میں بھی شمار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سچائی وقتی طور پر مشکل محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انجام عزت اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کا بے حد احترام کرتے، ان کی نصیحتوں کو زندگی بھر یاد رکھا اور یہی تربیت آپ کی نصیحت کا قیمتی سرمایہ بنی۔ میرے عزیزو، جس گھر میں والدین کی عزت ہوتی ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف بڑے عالم ہی نہیں تھے بلکہ علم کے ادب کا بھی بہترین نمونہ تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم اگر انسان میں عاجزی، اللہ کا خوف اور نیک اعمال پیدا نہ کرے تو ایسے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا اس کی روح ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل سے پوچھئے، ہم نے کتنی بار قرآن کھول کر پڑھا؟ کتنی بار رات کے اندھیری میں اللہ کے حضور اپنے گناہ پر آنسو بہائے؟ آج ہم اس ایمان افروز سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ میرے عزیزو، شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے ابھی وقت ہے بڑھاپے میں توبہ کر لینا، لیکن موت نہ جوانی دیکھتی ہے نہ بڑھاپا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بار بار یہ نصیحت فرماتے کہ گناہ پر اصرار نہ کرو بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ جو رزق انسان کی دعا، عبادت، زندگی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں کو تلقین فرماتے ہیں کہ حرام کمائی سے بچو، کیونکہ پاکیزہ دل اور پاکیزہ رزق ساتھ چلتے ہیں۔ صحت، اولاد، مال، علم، وقت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ ایک دن ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے ہر نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہی شکر گزاری ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا آخری پہر، ہر طرف خاموشی چھپی ہوئی ہے۔ ایک مومن وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تو قادر ہے، میں گناہگار ہوں لیکن تو غفور رحیم ہے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تیرے سوا۔ ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اپنے دل سے چند سوال کیجئے، کیا میری نماز اللہ کے لیے ہے؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہیں؟ کیا کسی مظلوم کی آہ میرے دامن میں تو نہیں؟ اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ سوال انسان خود کرے اپنے آپ سے۔ آج ہم اس ایمان افروز سلسلے کو ایک اور باب شروع کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بندہ جب اپنے دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی اسے اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جس نے اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ علم، عمل، اخلاص، تقوی اور خدمت خلق سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کی آزمائش سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے بندگی کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو
اس کے طاعت میں استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ آنکھیں گناہوں سے بھیگی ہوں، زبان سچ بولے، ہاتھ نیکی کریں، قدم مسجد کی طرف لوٹیں، تو یہ حقیقی شکر ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں لوگوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو نفرتیں ختم کرنے، رشتے جوڑنے اور دلوں کو قریب کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ میرے عزیزو، نفرت شیطان کا راستہ ہے اور محبت رحمان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پیغام یہ تھا کہ عبادت کسی خاص مہینے یا خاص موقع تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمان کے امہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ امت کی اصلاح، خیر خواہی، اتحاد دعوت دیتے۔ آپ لوگوں کو نفرت، حسد، بغض اور تفرقہ سے بچانے کے لیے نصیحت فرماتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہمارے گھروں میں بھی سکون آئے گا اور معاشرے میں بھی رحمت نازل ہوگی۔ مومن کی زندگی دوسروں پر چلتی ہے، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا اللہ کی رحمت کی امید۔ نہ اتنا کہ خوف کہ انسان مایوس ہو جائے اور نہ اتنی فکر کہ گناہوں میں ڈوب جائے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو یہ اعتدال سکھاتے کہ ہر حال میں اللہ سے لگاؤ رکھو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دیں اور دین سے غافل رکھیں تو ہم ایک بڑی ذمہ داری سے غفلت برت رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سچ بولنا سکھاؤ، والدین کی عزت سکھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ یہی وہ میراث ہے جو دنیا و آخرت میں فائدہ دے گی۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری جمعہ ہو، آخری رمضان ہو، آخری محرم ہو، آخری نماز ہو، آخری سانس ہو۔ کون جانتا ہے کہ اگلا لمحہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہ۔ اس لیے اپنے رب سے صلح کر لیجئے، جس کا دل دکھائے اسے معافی مانگ لیجئے، جس کی نماز قضا ہے اس کی فکر کیجئے، جس گناہ پر اصرار ہے اسے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ آج ہم اس مبارک بیان کی ایک نئی باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا راز ان کی کرامت سے پہلے ان کے تقوی، اخلاص، علم اور اتباع سنت تھی۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاف من دساہا۔ بے شک مرد کو بچا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے گناہ میں چھپا لیا۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اپنے گناہوں میں چھپا دیا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی جنگ میدان جنگ کی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جب نفس کہے نماز بعد میں پڑھ لینا تو مومن کہتا ہے نہیں، پہلے میرے رب کا حکم ہے۔ نفس کہے حرام کمائی میں زیادہ فائدہ ہے تو مومن کہتا ہے مجھے دنیا نہیں، اللہ کی رضا چاہیے۔
یہ وہ مجاہدے ہیں جس کی تعلیم حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ میرے عزیزو، سخت دل انسان کو دوسروں کے آنسو نہیں سمجھاتا، لیکن نرم دل مومن دوسروں کا درد اپنا درد سمجھتا ہے۔ اگر تم کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دو، تو یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ذرا تصور کیجئے، رات کی تنہائی سجدے میں ایک بندہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اللہ میں نے بہت غلطیاں کی، لیکن تیرے رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے دل پر اترتی ہے اور ایک گناہگار بندہ توبہ کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دنیا کے لیے بہت محنت کی، گھر بنایا، کاروبار بنایا، نام کمایا، لیکن کیا ہم نے اپنی قبر آباد کی؟ کیا ہم نے اپنے نام اعمال میں ایسی نیکیاں جمع کی جو قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھ دیں؟ آج یہ فیصلہ کر لیجئے کہ زندگی باقی حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ میرے بھائیوں، وقت وہ دولت ہے جو ایک مرتبہ گزر جائے تو واپس نہیں آتی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم، عبادت، ذکر، تعلیم اور خدمت خلق میں سے فرماتے تھے، آج بھی اپنے وقت کا محاسبہ کریں۔ کتنا وقت قرآن کے لیے، کتنا نماز کے لیے، کتنا والدین کی خدمت کے لیے، کتنا وقت فضول مشاغل میں ضائع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ پہلے بات کہے یا وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ میرے عزیزو، ایک لفظ دل جوڑ دیتا ہے اور ایک لفظ برسوں تک تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی یا دل آزاری سے محفوظ رکھیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زبان پاکیزہ دل کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ صبر، دعا، توکل کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا، مگر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور دن دے رہا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی آخری موقع ہو، اس لیے نماز کو مضبوط کیجیے، قرآن سے تعلق جوڑ لیے، والدین کو راضی کیجیے، حقوق العبادت ادا کیجیے اور اپنے رب سے سچی توبہ کیجیے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نماز کی پابندی سے روشن تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے جھکنا سیکھ لیتا ہے، دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، بلکہ مومن کے دل کا سکون، روح کی غذا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے عزیزو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن اترتا ہے وہاں گناہوں کے اندھیری سے زیادہ۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ایک روشن باب تقوی الہی، حسن اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کا سبب و نسب، مال و دولت کا شہرت، یہ اسے اللہ کے نزدیک بڑا نہیں بناتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی تقوی کے علم میں تفسیر تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مسلمان کی پہچان اس کی زبان، کردار، وعدے کی پابندی اور امانت کی داری سے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں تو ہمارا عمل خود دین کی دعوت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ جب حالات مشکل ہوں، جب رزق کم نظر آئے، جب راستے بند محسوس ہوں، تب بھی مومن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنے رب کے وعدے پر یقین ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دن ایسا آئے گا جب نہ موبائل ساتھ ہوگا، نہ مال، نہ شہرت، نہ دولت، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ اس دن کامیاب وہی ہوگا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ آج بھی وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے اور اپنے دل کو حسد، تکبر اور نفرت سے پاک کر لیجیے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، دنیا کی دولت دل کو وقتی خوشی دے سکتی ہے، لیکن دل کا حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو قیام، تلاوت، ذکر، دعا میں گزارتے اور لوگوں کو بھی اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یاد رکھیں صرف عبادت کافی نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یا کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہے۔ میرے عزیزو، دنیا ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر دنیا دل میں بچ جائے تو آزمائش بن جاتی ہے۔ اصل کامیابی ہے کہ انسان مال کا مالک ہو مگر مال اس کے دل کا مالک نہ بن جائے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق ہمارے ذمہ میں باقی تو نہیں؟ آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ میرے بھائیوں، ہم روز سانس لیتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ ایمان ملا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان ہے۔ جو بندہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید برکت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس پر لوگ اپنے مال، عزت اور راز کے معاملے میں اعتماد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ میرے عزیزو، موت کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، ایک دن ہمارا بھی اٹھے گا، اس لیے آج ہی اپنے اعمال درست کر لیجئے۔ ذرا سوچئے اگر آج رات ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا؟ آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی واپسی کا انتظار فرماتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ایک نہایت عظیم تعلیم گفتگو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ لباس نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ مال و دولت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص لاکھوں روپے صدقہ کرے، دوسرا ایک طرف روٹی کسی بھوکے کو دے، اگر دوسرا شخص کی نیت خالص ہوتی ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا عمل زیادہ محبوب ہو۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کا سب سے بڑا سرمایہ کہ اس کا اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ میرے عزیزو، ہم دنیا میں ہمیشہ لینے کے لیے نہیں آئے، یہاں ہر چیز چھوڑ کر جانا ہے۔ محل بھی رہ جائیں گے، گاڑیاں بھی رہ جائیں گی، بینک بیلنس بھی رہ جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک بڑی پریشانی دور فرمائے گا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ضرورت مندوں کی مدد، مسکینوں کی خیر خواہی، پریشان حال لوگوں کی دلجوئی کو بہت اہم سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، علم دیا، وقت دیا۔ اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، کسی کا دل دکھایا ہے تو
معافی مانگ لیجئے، جس کا حق دبایا ہے واپس کر دیجئے، کیونکہ قیامت کے دن نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار، بلکہ نیکیاں اور برائی کا فیصلہ ہوگا۔